میرے دوستوں عمل پر تکیہ عابدوں کو ہوگا، زاہدوں کو ہوگا، لیکن فقیروں کا تکیہ اپنے مشائخ پر اور آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہے. اور اعمال ہمارے اس لائق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر سکے اور اس کے وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نجات چاہیں، اس لائق نہیں. تو میرے دوستوں میں عرض کر رہا تھا کہ آج تو یہی چاہے گا کہ آپ کی خدمت کے مواقع ملے، آپ یہاں رہیں، میرے مرشد مربی کے مہمان ہیں، ہمارے لیے رحمت خداوندی ہیں، زندگی بھر رہیں اور یہ ناچیز آپ کی خدمت کرے، آپ کی غلامی دے، تاکہ میرے مرشد مجھ پر راضی ہو جائیں. جو انہوں نے ذمہ داریاں اور جو انہوں نے توقعات، جو انہوں نے دعائیں فرمائی تھی وہ ان کی پوری ہو جائے. یقیناً اگر میرے مرشد مجھ پر راضی ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی رضا بھی سے حاصل ہو سکتی ہے. جو آیہ کریمہ تلاوت کی گئی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو انما ذالکم الشیطان، یہ شیطان ہی ہے یخوف اولیاءہ، جو اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے. شیطان اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے. شیطان لوگ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی اپنے دوست کو نہیں ڈراتا، جس سے محبت ہوتی ہے اس کو ڈراتا نہیں ہے، بلکہ اس کی ہمت بڑھاتا ہے، اس کی ترقی چاہتا ہے، اس کی کامیابی چاہتا ہے. لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ شیطان اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے. جو اس کے دوست نہیں ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذاکر بندے ہیں، جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے مستحکم، مضبوط اور قائم ہے، تو شیطان ان سے خود ڈرتا ہے. لیکن جو اس سے دوستی رکھتے ہیں، جو منافق ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری نہیں کرتے، شریعت سے دور ہیں، دین متین سے دور ہیں، وہ اپنی خواہشات پر چلتے ہیں، اپنے خیالات پر چلتے ہیں، تو وہی شیطان کے دوست ہیں. پھر شریعت کی راہ میں جب چلنے کا وہ ارادہ کرتے ہیں، نماز پڑھنے کا جب وہ ارادہ کرتے ہیں، شیطان اور نفس سے مقابلہ کرنے کا جب ارادہ کرتے ہیں، تو شیطان ان کو ڈراتا ہے. بھائی تم رل جاؤ گے، مارے جاؤ گے، لوگ ہنسیں گے، ٹھٹھا اڑائیں گے، قطع تعلق کریں گے، رشتہ دار رشتہ داریاں توڑ دیں گے، بیٹے تجھ سے نفرت کریں گے، بیوی تجھ سے دور بھاگے گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ شیطان کا حربہ ہوتا ہے جو اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے. جو شیطان سے محبت یعنی شیطان سے جو ڈرتے ہیں، در حقیقت وہ شیطان کے دوست ہوتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا تخافوہم، اے ایمان والو تمہیں اس سے نہیں ڈرنا چاہیے. یا رب العالمین پھر ہم کیسے اس کے ڈر سے نجات حاصل کریں؟ وہ تو ڈرا رہا ہے، وہ شریعت سے ڈراتا ہے، وہ نماز سے ڈراتا ہے، وہ داڑھی سے ڈراتا ہے، عورتوں کو پردے سے ڈراتا ہے، بے حیائی کے کاموں کی طرف کھینچتا ہے، نیکی کے ہر کام سے ڈراتا ہے. بھئی اگر تم یہ کرو گے تو وہ نہ ہو جائے. اگر تم نے امامہ باندھا تو لوگ ملا کہیں، اگر تم نے داڑھی رکھی تو لوگ تجھ سے نفرت کریں گے، اگر تم فقیروں کے ساتھ بیٹھا تو کہیں گے بھئی یہ تو ناکارہ آدمی ہے، اس کے ساتھ کیا بیٹھنا، یہ صوفیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے. صوفیوں کا کام ہی ہے ناکارہ بن کر کے بیٹھ جانا. یہ آج کل اس طرح کی تہمت اہل تصوف پر بڑی عام لگائی جاتی ہے. پڑھے لکھے طبقے کے حضرات بغیر سوچے سمجھے کہتے ہیں بھائی صوفیوں سے دور بھاگو، تصوف سے دور بھاگو، کیونکہ یہ عمل سے دور ہے، یہ محنت سے جی کتراتے ہیں، یہ گھروں میں بیٹھ کر تسبیحاں کھٹکھٹاتے ہیں، ان کے پاس تم کیوں جاتے ہیں؟ ہمارے پاس آؤ. کوئی سیاسی پارٹی والا کہتا ہے، کوئی اور پارٹی والا کہتا ہے کہ ہم تجھے عمل کا راستہ دکھائیں گے، محنت کا راستہ بتائیں گے، ہم تجھے غازی بنائیں گے، ہم تجھے آگے بڑھائیں گے، ان کے پاس مت جانا. تمہیں اس موضوع پر یاد آتا ہے تو شیطان سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے نہیں ڈرو. تو یا رب العالمین اس کے خوف سے ہم کیسے نجات پائیں؟ تو یاد رکھو انسان کے دل میں ایک وقت میں ایک ہی خوف رہتا ہے، کبھی بھی اس کے دل میں دو خوف جمع نہیں ہو سکتے. جس طرح ایک نیام میں ایک وقت میں ایک ہی تلوار آ سکتی ہے، دو تلواریں نہیں آ سکتی. اگر کوئی کوشش کرے گا تو نیام ہی ختم ہو جائے گی اور اس کی گنجائش اس میں نہیں ہوتی. تو جب دل میں ایک خوف کامل طریقے سے موجود ہو، مکمل طریقے سے موجود ہو، تو کسی اور کا خوف اس میں آ ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ فرمایا شیطان سے نہیں ڈرو. تو یا رب العالمین کیسے ہم اس کے ڈر سے نجات پائیں؟ فرمایا وخافون، اے ایمان والو تم مجھے اللہ سے ڈرو. جب تمہارے دلوں میں میرا خوف آ جائے گا، خشیت آ جائے گی، تقویٰ آ جائے گا، تو پھر شیطان کا خوف تمہارے دلوں سے نکل کر چلا جائے گا. لوگ آ کر کہیں گے کہ بھائی داڑھی کیوں رکھی ہے، لوگ آ کر کہیں گے نماز کیوں پڑھتا ہے، لوگ آ کر کہیں گے بیوی کو پردہ کیوں کراتا ہے، لوگ آ کر کہیں گے کہ بھائی تم یہ فلاں کام شریعت کا کیوں کرتے ہو. تو تمہارا یہ جواب ہوگا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں لوگوں کی پرواہ نہیں. اللہ تعالیٰ فرمایا شیطان سے نہیں ڈرو. جب تمہارے دلوں میں میرا خوف آ جائے گا، خشیت آ جائے گی، تقویٰ آ جائے گا، تو پھر شیطان کا خوف تمہارے دلوں سے نکل کر چلا جائے گا. لوگ آ کر کہیں گے کہ بھائی داڑھی کیوں رکھی ہے، لوگ آ کر کہیں گے بیوی کو پردہ کیوں کراتا ہے، لوگ آ کر کہیں گے کہ بھائی تم یہ فلاں کام شریعت کا کیوں کرتے ہو. تو تمہارا یہ جواب ہوگا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں لوگوں کی پرواہ نہیں.
ہمیں انسانوں کی مدد کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد درکار ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم میری مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد میں شروع ہو جاؤں گا. اور جس کا اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو تو پھر پوری دنیا اس کی مدد کے لیے نکل پڑے. تو اس آیہ کریمہ کا جو شان نزول ہے وہ بھی کچھ اس طرح ہے. غالباً جنگ احد کے بعد جب مسلمانوں کو وقتی طور پر مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے تھے کہ آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی انہوں نے فرما برداری کامل طریقے سے نہیں کی تھی, اس گھاٹی جہاں پر مسلمانوں کے ایک گروہ تیر اندازوں کو آپ نے بیٹھنے کا حکم دیا, فرمایا کہ فتح ہو جائے یا شکست یہاں جمے رہنا. جب انہوں نے دیکھا کہ شروع کے حملے میں مسلمان غالب آئے, کفار کے پاؤں اکھڑ چکے, تو انہوں نے سوچا کہ اب تو فتح ہو گئی ہے, اب ہم کیوں نہ نیچے چلے جائیں, ہم بھی مال غنیمت جمع کر لیں. تو وہ وہاں سے نیچے چلے آئے. خالد بن ولید جب اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ آگے دوڑتے ہوئے چلے گئے تاکہ یہ بتا سکیں کہ یہ شکست خوردہ ہے. پھر واپس لوٹے اور اس طرح سے پیچھے حملہ کر دیا. بہرحال پھر میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے آپ نے صحابہ کی پھر قیادت فرمائی, صحابہ پھر جمع ہوئے, پھر انہوں نے جم کر لڑائی کی, اس عارضی شکست کو فتح میں تبدیل کر دیا. تو ابو سفیان جو جملہ مشرکین مکہ کا رئیس تھا اور ہمیشہ جنگ و جدال میں پیش ہوتا تھا, آخر میں اس نے بلند آواز سے دعوت مبادرت دی. ٹھیک ہے اب ہم جا رہے ہیں, لیکن یاد رکھو سال بھر کے بعد ہم فلاں مقام پر پھر آئیں گے. میرے آقا کو اس نے یہ دعوت دی جنگ, ہم پھر آئیں گے اور آپ کو بھی اگر ہمت ہو تو وہاں آ جانا, پھر مقابلہ ہوگا. بدر صغرا کا مقام غالباً اس نے بتایا تھا. یہ جنگ احد ہوئی تھی اور اس کے بعد اس نے کہا فلاں جگہ پر ہم آئیں گے, بدر صغرا یا واللہ علم کوئی اور مقام, تمہیں بھی وہاں آنے کی دعوت ہے, وہاں آ جانا, ہم پھر مقابلہ کریں گے. آپ نے میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر فاروق کو کہا تھا, عمر کہہ دو اس کو رضی اللہ تعالیٰ کہ ہاں تم آ جانا, اپنا شوق پورا کر لینا. ہم تو اپنی برتری کے لیے نہیں لڑتے, ہم تو اپنی رئیسی کے لیے نہیں لڑتے, ہم تو اپنی تخت و تاج کے لیے نہیں لڑتے, ہم تو دین کی سربلندی کے لیے لڑتے. جب لوگ آ کر مسلط ہو جاتے ہیں تو ہم اپنے دفاع کے لیے نکلتے ہیں, ورنہ تو آپ نے تو اس جنگ و جدال سے بچنے کے لیے مکے تک کو چھوڑا. کون ہے اپنے وطن کو چھوڑنے کو پر تیار ہوتا ہے؟ مدینہ عالیہ میں آ کر قیام پذیر ہوئے تھے تاکہ صبر اور سکون سے تبلیغ کر سکے, لیکن ان کفار نے وہاں بھی نہیں چھوڑا, وہاں تک پیچھا کرتے ہوئے آن پہنچے, مجبوراً آپ کو جنگ کے لیے نکلنا پڑا. تو آپ نے فرمایا ہمیں تو شوق نہیں ہے, اگر تجھے شوق ہے تو پھر ٹھیک ہے, ہم یہ بھی تمہارا شوق پورا کر دیں گے, ہم وہاں آئیں گے. تو جب وہ موقع آیا, ابو سفیان اپنے لشکر کو بڑی تیاریوں کے ساتھ مسلح کر کے مکے سے نکلا. جب آگے پہنچے تو اچانک ان کی دلوں میں یہ ہیبت بیٹھ گئی, بھائی اب ہم آ رہے ہیں. وہ تو مدینے کے قریب جا پہنچے تھے جہاں لڑائی ہوئی تھی, وہاں پر انہوں نے شکست دے دی, اب دوبارہ یہاں آ رہے ہیں. آج کل کچھ حالات درست نہیں ہے, قحط سالی ہے, جانور کمزور ہے, جو ہمارے لڑنے والے ہیں ان کے بازوؤں میں بھی قوت نہیں ہے. بھائی اب اس سال لڑنے کا ارادہ ملتوی کر دیتے ہیں, لیکن کیا کریں, ان کو تو دعوت مبادرت دے کر کے آئے. اتنے میں ایک شخص جو عمرہ کے لیے مکہ میں معظمہ میں آیا تھا وہ واپس جا رہا تھا. ابو سفیان کو موقع مل گیا. اس کو انہوں نے کہا, نعیم ابن مسعود اشجعی جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, جنگ خندق کے موقع پر وہ مسلمان ہوئے, اس کو انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک کام کر دو. اب دیکھو شیطان کے طور طریقے, اس میں ہمارے لیے سبق ہے. ایک کام کر دو, تم واپس تو جا رہے ہو اپنے وطن, یقیناً تم مدینے بھی جاؤ گے. اس نے کہا ہاں مجھے جانا تو ہے. جب مدینے پہنچو تو ان لوگوں کو ہمارے لشکر سپاہ کی کثرت, اسلحہ سامان کی فراوانی سے ان کو ڈرانا تاکہ وہ گھر سے نکلنے کا ارادہ ختم کر دیں. اور ہم یہاں تک نکل کر کے آ گئے, عثمان کی کوئی منزل تھی, کچھ مکہ سے کچھ آگے, یہاں تک تو آ گئے ہیں. ہم نے مشہور بھی کر دیا ہے کہ ہم جنگ کے لیے نکل چکے ہیں, سب لوگ ہمارے ساتھ ہیں. ہم خاموشی سے واپس چلے جاتے ہیں, لوگوں کو کیا پتا کہ اس مطلوب مقام تک, مقرر مقام تک نہیں گئے تھے. ہم کہیں گے ہم گئے تھے, ہم کہیں گے ہم گئے تھے. اور ان کو تم اس طرح ڈرانا کہ ان کا بڑا لشکر ہے, بڑا سامان ہے, بڑے گھوڑے ہیں, تیر انداز ہیں, تلوار باز ہیں, نیزہ باز ہیں, تم جاؤ گے تو تمہیں وہ ختم کر دیں گے تاکہ مدینے سے نکلیں ہی نہیں. وہ اشجعی وہاں تک پہنچا, فردن صحابہ سے ملاقات, بھائی تم مت جانا. ابو سفیان بڑا لشکر لے کر کے آیا ہے, بڑے جنگجو اس کے ساتھ ہیں, بڑے نوجوان اس کے ساتھ ہیں, وہ بڑی جنگ کے لیے بہت تیاری کر کے آئے. اگر تم گئے تو تمہیں ختم کر دیں گے, تمہاری چٹنی بنا دیں گے, تمہیں برباد کر دیں گے, تمہارے پاؤں اکھیڑ دیں گے,
تم واپس زندہ نہیں لوٹ سکو گے. سینکڑوں صحابہ سے اس نے یہ باتیں کہی. جب وہ باتیں کر رہا تھا صحابہ یہ باتیں سن رہے تھے. ان کے دلوں میں ایمان کامل موجود تھا, بلکہ ان کے دلوں میں ایمان کا بھی مغز اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھا. وہ سنتے اس کی باتیں اور فرماتے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل, ہمارے لیے اللہ کافی ہے. ایسے باتوں سے ہمیں نہ ڈراؤ, ہمارے لیے اللہ کافی ہے, وہی ہمارا کارساز ہے. جب ہم نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے ساتھ ہوتی ہے. ہم ان باتوں سے ڈرنے والے نہیں. یہ باتیں صحابہ اکرام نے سن کر اپنے ارادے کو اور بھی مضبوط کر لیا, اپنے یقین کو اور بھی محکم بنا لیا. وہاں سے نکل پڑے اور اس مقام تک جا پہنچے. ابو سفیان تو واپس جا چکا, اس نے سمجھا یہ آئیں گے ہی نہیں, یہ تو ڈر جائیں گے. وہ واپس مکے میں پہنچ گیا. پھر پیچھے خبر آئی کہ وہ مقرر مقام پر مسلمانوں کا تو جم غفیر لشکر 1500 لوگ وہاں پر جنگ کے لیے پہنچ چکے ہیں. اب جب تم واپس آ گئے ہو تو لوگوں نے اس کا ٹھٹا اڑانا شروع کر دیا, اس پر ہنسنا شروع کر دیا. یہ روٹی توڑنے والا لشکر ہے, کھانے پینے والا لشکر ہے. جیش السویق مشہور ہوا کہ ستو پینے والا لشکر ہے, یہ لڑنے والا لشکر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر جب ان لوگوں کے ان حربوں سے صحابہ نہیں ڈرے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی یوں مدد فرمائی. دیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو یہ اپنے خوف سے لبریز کر دیا کریمہ کے مفہوم میں, اور پھر ان کو یہ نفع پہنچایا کہ جب وہاں پہنچے تو وہاں بنو کنانہ قبیلہ نامی آباد تھا. ان کا سالانہ میلہ لگتا تھا, سینکڑوں لوگ وہاں آتے تھے, بڑی تجارت ہوتی تھی. تو صحابہ جو اپنے گھوڑے ساتھ لائے تھے, اونٹ ساتھ لائے تھے, سامان ساتھ لائے تھے, تو انہوں نے اس میلے میں خوب خرید فروخت کی اور تجارت کی. اس تجارت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑی برکت عطا فرمائی, بے حد نفع ہوا. اس سے یہ درس ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو دین فطرت مذہب اسلام ہے عطا فرمایا ہے, یہ اتنا عالی شان ہے کہ انسان کی جائز تقاضاؤں کو کبھی بھی نہیں روکتا. تم جنگ بھی کرتے رہو, تجارت بھی کرتے رہو, تم نمازیں پڑھتے رہو, کاروبار بھی کرتے رہو, تم ذکر کرتے رہو, زراعت بھی کرتے رہو, اپنے گھر والوں کے حقوق ادا کرتے رہو, اپنے بیوی بچوں کے حقوق کو ادا کرتے رہو, اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرتے رہو. ان سب کاموں کو کرتے ہوئے تمہیں یہ خیال نہیں دل میں آنا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے یاد سے غافل ہوں, میں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے قاصر ہوں. اگر تمہاری نیت ان سب کاموں میں یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو پالوں, اس کی خوشنودی کو حاصل کر لوں, تو پھر یہ تمہارا سارے کا سارا کام اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کی صورت میں اپنے مقبول اور منظور فرما دیتا ہے. یہی تو مذہب اسلام ہے, یہ تو دین فطرت ہے. یہی میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے ہیں, جس میں انسانیت کی بھلائی ہے, جو محبت اور مواخات کا درس دیتا ہے. میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ غیر اپنے تو اپنے ہیں ان سے شفقتیں فرماتے, محبتیں دیتے, بلکہ اگر کوئی کافر مشرک بھی چل کر کے آتا تو اس کو بھی سینے سے لگاتے. آج ہمارے وقت میں ہم لوگ اس اخلاق سے دور ہو چکے ہیں, ہر ایک سے دور بھاگتے ہیں. بھائی وہ شخص ایسا ہے, وہ ویسا ہے, وہ یوں کرتا ہے, وہ اس طرح کرتا ہے, میں تو بڑا نیک ہوں, میں تو بڑا پرہیزگار ہوں. جس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میرا عمل ہے یا میں اچھا ہوں یا میرا عمل اچھا ہے, تو پھر یقین جانیے کہ اس کا عمل مقبولیت کے مقام سے محروم ہوگا. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب کا مقام حاصل ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو یہ درس دیا کہ تم مجھ سے ڈرو, کفار سے نہیں ڈرو, میرا خوف دل میں پیدا ہوگا, شیطان کا خوف نکل جائے گا, شیطان منافقین کو ڈرائے گا, شیطان مشرکین کو ڈراتا رہے گا, کفار کو ڈراتا رہے گا, تمہارے دل میں کوئی خوف پیدا نہیں ہوگا. یہ کبھی بھی نہیں سوچنا کہ ہمارے پاس اسلحہ نہیں, سامان نہیں, صرف یہ سوچنا کہ تمہاری نیت کیا ہے, تمہارا ارادہ کیا ہے, تمہارے دل میں تڑپ کیا ہے. اگر یہ نیت اور ارادہ اور تڑپ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے تو یہ تمہارے لیے سب سے بہترین اسلحہ ہے. مسلمان اگر تو اس میدان میں جم کر لڑے, مسلمانوں کے لشکر اور سپاہ کے ساتھ ان پر غالب آ جائے, تو تمہیں تو یہ فتح بھی حاصل ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ عظیم شان ثواب بھی مل گیا. اگر تو شہید ہو جائے تو بھی تو کامیاب ہے, کہ آگے جو آخرت آنے والی منزل ہے اس میں تیرے لیے بڑی کامیابیاں ہی کامیابیاں. دنیا تو تیرے سامنے ہے, ہم دیکھ رہے ہیں, اس میں چل رہے ہیں, کام کر رہے ہیں. آخرت کو آخرت اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بعد میں آنے والی. ایک تو وہ زندگی ہے جو اس وقت ہم جس کو گزار رہے ہیں, یہ زندگی, یہ دنیا, جیسے ہی ہمارے اوپر موت آئے گا یہ مرحلہ ختم ہو جائے گا. جو کچھ یہاں کرنا تھا وہ کر لیا, اب ایک نیا مرحلہ ہو گیا کہ تو قبر میں جا پہنچا. وہاں پر دنیا کا سامان تیرے ساتھ نہیں ہوگا, اسباب ساتھ نہیں ہوگا, دوست نہیں ساتھ ہوں گے. وہاں پر تیرے ساتھ صرف اور صرف تیرے اعمال صالح ہیں یا اعمال سیئہ ہیں. اگر اچھے اعمال ہیں تو پھر آخرت کے اس میدان میں تم کامیابی پر کامیابی حاصل کرتے چلے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی ملے گا,
اللہ تعالیٰ کی رضا کا مقام جنت بھی مل جائے گی، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب اور ان کے دیدار سے بھی تو مشرف کیا جائے گا۔ اگر امیر ہے، اگر تجھے اللہ تعالیٰ نے دولت اور دنیا میں فراوانی عطا فرمائی ہے، تو بھی تو اس خلوص نیت سے زندگی بسر کرتا رہا، دنیا سے محبت نہ کر۔ اگر دنیا ہے تو بھی تیرے لیے فرق نہ ہو، اگر نہیں ہے تو بھی تیرے لیے فرق نہیں ہونا چاہیے، اس کے ہونا نہ ہونا تیرے لیے برابر ہو۔ اگر ہو تو اس کو خدا کی راہ میں خرچ کرتا چلا جا، ضرورت مند محتاج لوگوں کو زکوٰۃ صدقات کی صورت میں جو ان کا حق بنتا ہے وہ دیتا رہے، تو یہ دولت اور دنیا تیرے لیے کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ بن جائے گی۔ اس طرح حضرت شیخ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے، جو بڑے وقت کے امام عالم گزرے، جب وہ خواجہ عبید اللہ آرا رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت کے لیے اپنے گھر سے نکلے تھے، پہلے جب بچپن میں ان کو ان کے والد بزرگوار حضرت خواجہ محمد پارسا نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ خلیفہ تھے خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خدمت میں لے کر گیا تھا۔ خواجہ محمد پارسا رحمۃ اللہ علیہ حرمین شریفین کی زیارت کے لیے جا رہے تھے، جیسے ان کا والد ان کی خدمت میں لے گیا تو وہ گھوڑے پر یا اونٹ پر انہوں نے اپنے گود میں حضرت جامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا، اور کافی ساری، ہم مصری کہتے ہیں، آپ اردو پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، ان کو عطا فرمائی اور ان کے منہ میں بھی رکھی۔ نفحات الانس میں حضرت امام جامی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو بڑی عقیدت اور محبت سے بیان فرماتے۔ اس کے بعد ایک اور نقشبندی بزرگ کے مرید ہوئے، ان کی وفات ہو گئی، تو پھر آپ بعد میں خواجہ عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بیعت کے غرض سے آئے۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ آپ کے علاقے سے، جس علاقے میں آپ رہتے ہیں، وہاں سے بڑی اونٹوں کی قطاریں جا رہی ہیں، ان پر غلہ لگا ہوا، لمبی قطاریں ہیں اور وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ آپ نے پوچھا کہ اونٹ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ تجارت کے لیے غلہ جا رہا ہے۔ پوچھا کہ اتنے سارے اونٹ، اتنا غلہ، یہ کس کا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ حضرت خواجہ عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے زراعت کرتے ہیں، ان کی زمین سے غلہ اگا ہے، پیدا ہوا ہے، وہ تجارت کے لیے آپ بھیجو۔ ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اللہ والا ہو کر اتنی بڑی تجارت کر رہا، اتنا بڑا کاروبار، ذرا سا دل میں خدشہ پیدا ہوا۔ وہ کتاب لکھتا ہے، ان کے سوانح عمری میں یہ واقعہ درج ہے، یہ خدشہ دل میں پیدا ہوا اور وہ سو گئے، ان کو نیند آ گئی۔ کچھ لمحات یا رات کو یا دن کو کچھ ٹائم کے بعد سو گئے۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ محشر کا میدان ہے اور میں وہاں پر بڑا پریشان کھڑا ہوں، لوگ سب بڑے پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر جا رہے ہیں، اپنے مددگاروں کو ڈھونڈ رہے ہیں، میں بھی بڑا پریشان کھڑا ہوں۔ ایک شخص آ کر میرے بازو کو پکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اپنا حق دے، جو میں نے تجھے دنیا میں دیا تھا، کیا کوئی فرشتہ ہے؟ وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، بھائی میرے پاس تو یہاں کچھ بھی نہیں ہے، میں تو ہاتھ خالی ہوں، میں تجھے کیا دے سکتا ہوں؟ خدا کے تم معاف کرو۔ اس میں معاف کرنے کی بات نہیں، مجھے آج اعمال کی خود ضرورت ہے، میں جہنم کی آگ سے بچنا چاہتا ہوں، اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتا ہوں، مجھے خدا کے لیے اپنا حق دے دو۔ امام حضرت جامی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے اس کو منتیں کی، ہاتھ جوڑے، لیکن وہ مجھے چھوڑ نہیں رہا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، اتنے میں دیکھتا ہوں کہ ایک جماعت بڑی چلی آ رہی ہے، ان جماعت کی قیادت ایک نورانی شکل والے بزرگ کر رہے ہیں۔ میں پر امید نظر سے ان کو دیکھنے لگا کہ شاید یہ اللہ والے، یہ خدا کے پیارے میری مدد کریں۔ جب وہ میرے قریب پہنچے تو وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ حضرت خواجہ عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تھے۔ عرض کیا، اے اللہ کے ولی، یہ خدا کے پیارے، اس ساحل سے میری جان چھڑاؤ، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور یہاں یہ مجھ سے حق مانگ رہا ہے، میں اس کو کیا دوں؟ حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں ہے۔ اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا، یا وہاں پر کوئی بڑا ڈھیر کسی سامان اسباب کا موجود تھا، وہ اس کہا کتنا چاہیے؟ اس نے کہا مجھے اتنا چاہیے۔ اس نے کہا یہ سارا ڈھیر تیرے حوالے ہے، ہمارے دوست کو چھوڑ دو۔ وہ بڑا خوشی خوشی وہاں سے چلا گیا۔ حضرت جامی کتاب لکھتا ہے، حضرت جامی رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھلتی ہے، اپنے شیخ کی خانقاہ میں ہے، اتنے میں خواجہ صاحب اس کے اوپر آن پہنچتے، وہ خواب دیکھ رہا ہے اور بیداری میں بھی جب آنکھ کھلتی ہے خواجہ صاحب آ چکے ہیں ان کے استقبال کے لیے۔ جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے اٹھ کر بیٹھتا ہے تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں، جامی اس لیے تو ہم دولت یہاں رکھتے ہیں تم جیسوں کے کام آئے۔ جامی رحمۃ اللہ علیہ کی دل کی آنکھ کھل جاتی ہے، حیران رہ جاتا ہے کہ میں کیا خواب دیکھ رہا تھا اور یہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آگاہ فرما دیا میرے اس راز سے، میرے اس خواب سے کہ وہ خود تشریف لائے ہیں اور اس میرے شک کو، میرے شبہ کو اپنے نورانی الفاظ سے دور کر دیا۔ پھر اس واقعے کو خود اپنے مثنوی میں، اپنے ابیات میں بیان کرتے ہیں اور حضرت کے ان سارے کاموں کو، یہ سامان اسباب دنیاوی اگر ہے تو بھی الحمدللہ، اگر نہیں ہے تو بھی الحمدللہ، اگر ہے تو اسی نیت سے ہونا چاہیے کہ یہ خدا کی رضا اور اس کی خوشنودی میں خرچ
سخت ہونا چاہیے، اور ایسے نہیں کہ گناہوں کے راستے میں، بے فرمانی کے راستے میں، لوگوں کو ایذا رسانی کے راستے میں، ان کے دل دکھانے کے راستے میں خرچ نہیں ہونا چاہیے. تو پھر یہ دنیاوی دین بن جاتی ہے. زکوٰۃ اس نے ادا کر دی، اپنے اولاد پر خرچ کیا. ایسا نہیں کہ جمع کرنے کے فکر میں لگ جائے، اور بھی زیادہ آ جائے، اور بھی زیادہ. خرچ ہے کہ پیسہ بھی نہ کرے، خرچ ہے کہ ڈھیلا بھی نہ کرے، وہ صرف جمع کرنے کے فکر میں ہو کہ میرے اکاؤنٹ میں بڑی رقم ہو، میری بڑی جاگیر بن جائے. نہیں، یہ شخص بھی متوکل اللہ نہیں کہلوا سکتا. اللہ جو اس کو دیتا ہے وہ اس کو خرچ کرے، اپنے اہل پر خرچ کرے. مقام بھی تب حاصل ہوتا ہے جب دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے. اگر خوف خدا مندی دل میں نہیں ہے تو پھر یہ توفیق بھی حاصل نہیں ہو سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف یہ وہ عظیم الشان مقام ہے کہ میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ایسی آیہ کریمہ تلاوت فرماتے جس میں عذاب کا ذکر ہوتا، جس میں جہنم کے آگ کا ذکر ہوتا، جس میں اللہ کے عقاب کا ذکر ہوتا، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے. وہ اولیاء کاملین واصلین جن کی ساری زندگی خدا کی فرما برداری اور اطاعت میں گزری، جب وہ قرآن مجید تلاوت کرتے، حضرت بی بی رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑی ہی خائف خوف کے عظیم شان مقام پر، تقویٰ کے اعلیٰ مقام پر فائز تھی، جب نماز پڑھتی تھی، سجدے میں جاتی تھی، وہ آیات تلاوت کرتے کرتے ان کی آنکھوں سے پانی بہنا شروع ہو جاتا. ساری رات گزر جاتی، توبہ طیب اور پشیمانی ندامت کا اظہار ہوتا رہتا. بلکہ ان اللہ والوں کو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے متوسلین کے لیے، جمی امت کے لیے دعائیں کرتے. حضرت باعث بستانی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا عجیب انداز میں وہ دعا فرمائی تھی، جس کو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ رو رہے تھے، آیات قرآن تلاوت کر رہے تھے، عذاب خداوندی سے ڈر رہے تھے، جہنم کا منظر ان کی آنکھوں کے سامنے تھا. ہم تو دنیا میں ظالموں کے ان ظلم کا منظر دیکھتے ہیں، پھر اس کو یاد رکھتے ہیں اور پھر اسے ڈرتے ہیں، بھائی یہ مجھے بھی نہ مار دے، اس نے فلاں کو مار دیا تھا. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، جس طرح آپ نے کراچی میں حالات سنے اور وہ دیگر علاقوں میں سنتے ہیں، بھائی فلاں کو قتل کر کے بوری میں لاش ڈالا اور پھینک کر چلے گئے. بڑی ہیبت پھیلتی، لوگ ڈرتے ہیں، وہ دہشت گرد خوش ہوتے ہیں کہ بھائی لوگ ہم سے ڈر رہے ہیں. یہ مناظر انسان کی عبرت کے لیے ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان اپنی انسانیت کے مقام سے بہت نیچے گر چکا ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان حیوانوں سے بھی بدتر ہو چکا ہے. انسان اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے. ایسے وقت میں اگر کوئی انسانوں کو انسانیت سکھا سکتا ہے تو وہ اہل تصوف حضرات صوفیاء کرام ہیں، جن کے نگاہ کیمیا سے ان کے دلوں میں خدا کا خوف پیدا ہو، جن کے نگاہ کرم سے، جن کی سوچ سے ان کے دلوں میں انسانیت سے محبت پیدا ہو، کہ انسانوں سے لڑے ان کو سینے سے لگائے، انسان ان کو گالیاں دے، ان کی بے عزتی کرے تو ان پر ناراض اور خفا نہ ہو، بلکہ اس سے بھی یہ توقع رکھے کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں اجر عطا فرمائے گا. یہ وہ صوفیاء کرام کی تعلیم تو میں عرض کر رہا تھا کہ کے سینے میں جو محبت ہوتی ہے مخلوق خدا کے ساتھ، اور کسی کے دل میں نہیں، کسی سیاستدان کے دل میں نہیں، کسی عالم ظاہری کی صورت میں نہیں. یہ علماء ربانی ہوتے ہیں، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں صرف اپنی ذات کے لیے مغفرت طلب نہیں کرتے، اپنی ذات کے لیے عذاب سے نجات طلب نہیں کرتے، انسانوں کے لیے. باعث بستانی رحمۃ اللہ علیہ رو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، جہنم کا منظر آنکھوں کے سامنے ہے، گویا دوزخ کو دیکھ رہے ہیں، روتے ہوئے التجا کرتے ہیں، یا رب العالمین میں تیری عذاب سے نجات چاہتا ہوں، میں تیرے عقاب سے نجات چاہتا ہوں، بچنا چاہتا ہوں. یا رب العالمین تیرا جہنم تو بہت بڑا ہے، تیرے جہنم کا عذاب بھی بڑا سخت ہے، اس کی آگ بھی بڑی جلانے والی ہے. یہ ہم تمہارے کمزور بندے، جن کے جسم کمزور، جن کے اعضاء کمزور، جن کی جلد کمزور، یہ اس عذاب کو کہاں برداشت کر سکیں گے؟ اپنی مغفرت اور مہربانی سے ان کو معاف فرما دیں، کیونکہ یہ تعلیم تو میرے آقا نے دی تھی کہ ہمیشہ خدا کے عقاب سے اپنی اس کی پناہ طلب کرتے رہو. جس طرح آپ دعا فرماتے تھے کہ اعوذ بعفوک من سخطک، یا رب العالمین تیرے عفو اور کرم کے پناہ مانگتا ہوں کہ تیری ناراض اور تیری غضب اور قہر. تو باعث بستانی رحمۃ اللہ علیہ دعا فرماتے رہے اور روتے رہے کہ یہ اس جہنم میں کیسے یہ عذاب ان سے برداشت. یا رب العالمین اگر تو پسند فرمائے تو باعزید کے جسم کو بڑا کر دے، اور بڑا کر دے، اور بڑا کر دے، اتنا بڑا کر دے، اتنا بڑا کر دے کہ ایک باعزید تیرے سارے جہنم کو بھر دے. وہ ایک باعزید تیرے اس عذاب کو برداشت کر لے، لیکن تیرے محبت
بندے، تیرے گناہگار بندے، تیرے سب عاجز بندے اس جہنم کے عذاب سے بچ جائیں۔ ان اولیاء اللہ کی محبتیں تو دیکھو، تم کر وہ ایسی دعائیں کر رہے تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ عذاب برحق ہے، ہماری طرح نہیں کہ ہم ان کو سنی سنائی باتیں سمجھیں۔ بھائی یہ باتیں مولوی نے بتائی ہے، پتہ نہیں ہوگا بھی نہیں۔ اے میاں آنکھ اندھی ہے، تیرے دل پر دنیا کے پردے اور حجابات آ چکے ہیں، تو کس طرح عذاب خدا بندی کا مشاہدہ کر سکتا ہے؟ ان اولیاء کاملین کی صحبت میں آ، ان کے ساتھ تعلق قائم کر، ان کی صحبت میں رہ، تو تجھے معلوم ہو جائے، تو دل کے آنکھوں سے دیکھ لے کہ عذاب خدا بندی کیا ہے۔ تو میرے دوستوں میں عرض کر رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اہل تصوف نے لوگوں کو ناکارہ بنا دیا۔ وہ کہتے ہیں، بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ بھائی معاذ اللہ تصوف یا صوفیزم افیون ہے، کہ جو اس کو اختیار کرتا ہے وہ میدان عمل میں زیرو، وہ چل نہیں سکتا، وہ آگے بڑھ نہیں سکتا، وہ خانقاہ میں بیٹھا صرف تسبیحیاں ہی چلاتا رہتا ہے، ان سے اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ دور شریف پڑھے اللہم صلی علی پارا محبت سے، شوق سے، صدق سے درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں، لیکن وہ ایک بڑی عظیم شان حقیقت سے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور دور کیوں جائیں۔ آپ اس بر صغیر ہند و پاک کی تاریخ کا مطالعہ کریں، اہل علم موجود ہیں، وہ جانتے ہیں یہ بر صغیر ہند و پاک کی حالات کیا تھی، یہاں پر کیا ہو رہا تھا۔ ایمان والوں کا نام و نشان تک نہیں تھا، اگر تھے تو بہت قلیل تعداد، ہر طرف کفر کا دورہ تھا۔ ایک مرد مجاہد جس کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ صوفی تو خانقاہ میں بیٹھ جاتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، تسبیحاں گھماتے ہیں اور کچھ ان سے ہو نہیں سکتا۔ اس وقت میں کسی عالم، کسی اور کو یہ دل میں تڑپ اور جستجو پیدا نہیں ہوئی کہ ہندوستان کے اس گمراہی میں، جہاں پر ہر طرف بت پرستی کا دور دورہ ہے، جہاں پر صرف غیر اللہ کے سامنے انسان تیز ہوتا ہے، ان کی پوجا کرتا ہے، جہاں پر تفرقہ بازی ہے، لوگوں کے درمیان حد بندیاں ہے، ایک جو ہے وہ برہمن ہے، کوئی کھٹر، کوئی شودر ہے، انسانیت کی تذلیل اور توہین ہوتی ہے، کسی کے دل میں یہ تڑپ نہیں جاگی۔ ایک مرد قلندر، ایک مرد مجاہد سجستان کے علاقے میں، جہاں وہ عبادت میں مشغول تھا، ریاضت میں مشغول تھا، خدا کے ذکر میں مشغول تھا، ان کو غیبی اشارہ ہوتا ہے کہ میرے پیارے تمہاری یہاں ضرورت نہیں ہے، تمہاری ہندوستان میں ضرورت ہے۔ نکل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ اپنے گھر کو چھوڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے، یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، دل میں یہ خیال ہے، دل میں یہ خیال ہو دو تسا کے ہانے محفل بستے سانجے دل میں ان دین اسلام جی محبت پیدا کرے، تعلق پیدا کرے، عشق پیدا کرے، ان اہل تصوف جی ان محبت دل میں گھڑی کھا گھڑی پیدا کرے، انہن جی قربانن کے پڑھو، انہن جی حالات کے پڑھو، انہن جی سیرت کے پڑھو، پوئے جذبو پانچ اندر پیدا کرے۔ اتنا نکرن تھا راجپوتانہ کے علاقے میں جا پہنچتا ہے، جہاں پر راجا پرتوی نالے ایک بڑے ظالم جابر بادشاہ کی حکومت، کوئی بادشاہ وہاں جنگ لڑنے کے لیے نہیں پہنچا تھا، کوئی بہت بڑا لشکر سپاہ وہاں تلواریں لے کر کے اس علاقے کو فتح کرنے نہیں پہنچا تھا، فقط ایک تنہا فرد وہاں آتا ہے، وہاں مسلمان بھی نہیں، وہاں ان کے عقیدت مند بھی نہیں، ان کو بلانے اور دعوت دینے والے بھی نہیں، وہ تو بغیر کسی دعوت کے، بغیر کسی کے بلانے کے اپنے گھر کو چھوڑ کر سینکڑوں میل، ہزارہ میل سفر کرتے ہوئے وہاں جا کر اپنا مسلح بچھاتا ہے، وہاں بیٹھ کر توحید کی دعوت دینا شروع کر دیتا ہے۔ لوگ مخالفتیں کرتے ہیں، راجا آپ کے مقابلے کے لیے آتا ہے، اپنے جادوگر بیچتا ہے، لیکن وہ ڈٹ جاتے ہیں۔ وہ کس طرح ڈٹتے ہیں؟ تلوار لے کر نہیں ڈٹتے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے، اس ذکر و اذکار کی محفلوں کو قائم رکھتے ہوئے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت کا وہ شراب پلاتے ہوئے، استقامت اور ان کے اندر وہ محبت اور تعلق مضبوط پیدا کرتے ہوئے ان کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں، تاکہ وہ وقت بھی آتا ہے کہ لاکھاں ہندو مسلمان ہو جائیں۔ خواجہ معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس محنت سے کون واقف نہیں ہے؟ کیا اس سے بڑھ کر اور کوئی خدمت دین ہو سکتی ہے؟ کیا اس سے بڑھ کر اور کوئی قربانی دے سکتا ہے؟ کیا اس طرح کوئی تبلیغ کا حق ادا کر سکتا ہے؟ آج کے دور میں بڑا کوئی بادشاہ ہو یا گزشتہ دوروں میں اتنے بڑے حکمران اور سلطان گزرے ہیں، لیکن انہوں نے وہ کام سر انجام نہیں دیا جو ایک تنہا فرد واحد نے خواجہ معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالیٰ نے سر انجام کر کے دکھایا۔ یہ آج کے دور کے
سیاستدان یا حکمران یا کوئی ظاہر بن بھلے نہ مانے، بلکہ یہ تو ایک ایسی حقیقت ہے جس کو یورپ کے جو بڑے دانشور عقل مند ہیں، جو کافر ہیں، جو مسلمان بھی نہیں ہے، وہ بھی اس چیز کا برملا اقرار کرتے ہیں۔ ایک بڑے مدبر اور دانشور آکسفورڈ یونیورسٹی میں، سائنس کے پاس ان کا نام بھی لکھا ہوا ہے، آپ کو بتا سکتے ہیں، لیکچر دیتے ہوئے اس نے کہا کہ ہماری اس ثقافت اور تہذیب جو انگریز کی ہے، جس سے ہم بڑی محبت کرتے ہیں، بھائی وہ تہذیب ثقافت ہو جو بڑی ترقی یافتہ ہے، بڑی عظمت والی ہے، اس سے آگے انسان کا ذہن کھلتا ہے، آگے بڑھنے کا جوش جذبہ پیدا ہوتا ہے، ہم بھی بڑے اس کے دل دادا ہوتے ہیں۔ دن بدن دیکھ رہے ہیں کہ وہ تہذیب اس طرح ہمارے اندر، ہمارے گھروں میں، ہمارے بچوں میں، ہمارے باطن میں، ہمارے قلم میں داخل ہو گئی ہے کہ ہماری عادات، رنگ ڈھنگ، لباس، طور طریقے سب غیروں کی طرح ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کسی یورپ والے کو، کسی انگریز کو اگر تم ایک سنت پر عمل کرنے کے لیے کہو، وہ کہے گا کہ بھائی میں کیا کروں، میں کیوں کروں، میرا کیا واسطہ۔ مسلمان افسوس اور حیف ہو تیرے حال پر کہ وہ تمہاری تہذیب سے دور بھاگتے ہیں، اس کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کو نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں، اور تو کتنا بزدل اور سست اور کاہل ہو چکا ہے کہ اس کا مقابلہ اس کی تہذیب کا کرنے کے بجائے بلکہ آنکھیں بند کر کے تو بھی اس پر عمل کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو ہمارے حال پر تو وہ بڑا دانشور آکسفورڈ یونیورسٹی میں لیکچر دیتے ہوئے موجودہ زمانے کا وہ کہتا ہے، یہ حیرت کی بات ہے کہ ہمارے یورپ کی تہذیب اور ثقافت نے بڑے عرصے سے مسلمانوں کی ثقافت کا مقابلہ کیا ہے، اس کو نیچا بھی دکھایا ہے، اس کے پاؤں بھی اکھڑے ہیں، اس میں تبدیلیاں بھی پیدا کی ہیں، اس کو کمزور بھی کیا ہے، لیکن میں حیران ہوں اس ساری مقابلہ بازی کے درمیان اس مسلمانوں کے درمیان میں سے چند صوفی نمودار ہوتے ہیں جو ہماری ساری محنت کو اپنے تبلیغ سے ملیا میٹ کر دیتے ہیں، ہمارے منصوبوں کو ناکام بنا دیتے ہیں۔ میں حیران رہتا ہوں کہ بڑے دانشور بھی مان گئے، بڑے عاقل بھی مان گئے، دنیا دار بھی مان گئے، تاجر بھی مان گئے، سیاستدان بھی مان گئے، چند صوفیوں کا ایک گروہ نمودار ہوتا ہے، آگے بڑھتے ہیں، نعرے ذکر خداوندی بلند کرتے ہیں، اور لوگوں کے درمیان محبت ایمانی وہ نئے سرے سے اس طرح موجزن کرتے ہیں کہ وہ ہماری ساری محنت کئی کمائی پر پانی پھر جاتا ہے۔ میرے مرشد مربی کی یہ دربار پر وہی کام تو ہو رہا ہے۔ داڑھی منڈے آتے ہیں، یورپ کے تہذیب کے دل دادا آتے ہیں، یہاں آتے ہیں تو داڑھی سے محبت کرنا شروع کر جاتے ہیں، امامہ شریف سے ان کی محبت ہو جاتی ہے، خواتین بے پردہ ہیں، آتی ہیں پردہ دار بن جاتی ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ پردہ کر کے کوئی ناکارہ بن گئی، الحمدللہ ایسی بھی خواتین ہیں جو اپنی ذمہ داریاں بھی نبھاتی ہیں دائرہ اسلام کے اندر رہتے ہوئے، بلکہ ایک عورت کی بڑی ذمہ داری تو گھر میں رہ کر گھر کو سنبھالنا، بچوں کی تربیت، اسلام نے وقت ضرورت اس کو باہر نکلنے کی بھی اجازت دی ہے۔ الحمدللہ وہ خواتین اپنے ان ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے اپنے گھر کو ایسا عمدہ مثالی گھر بنا کر چھوڑتی ہیں کہ وہاں پر نفاذ شریعت ہو جاتا ہے، چھوٹے بڑوں کا احترام، بڑے چھوٹوں سے پیار، باہمی محبت اور اتفاق۔ ورنہ تو آج ہمارا عالم یہ ہو گیا ہے کہ ہم آدھا کہتے ہیں کہ آدھا تتر، آدھا جو ہے کچھ ہو گیا، آدھا کچھ ہو گیا، منہ جو ہے وہ بھیڑ کا ہو گیا، اور اس کی جو دم ہے پچھلا حصہ جو ہے وہ بکری کی طرح ہو گیا۔ ہمارا حال تو کچھ ایسا ہی ہے، اوروں کے پیچھے لگ پڑے، ان کی تہذیب کے دلدادہ ہو گئے، نتیجہ یہ ہوا کہ چھوٹے بڑوں کی تعظیم نہیں کرتے، بڑے چھوٹوں پر محبت نہیں کرتے، آپس میں لڑائی جھگڑا، ماں باپ کے درمیان، بھائی بہن کے درمیان جھگڑا، بیوی شوہر کے درمیان جھگڑا، ساس اور جو ہے بہو کا آپس میں جھگڑا، یہ جھگڑے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ لوگ آتے ہیں تو صرف یہی رونا روتے ہیں۔ یہ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ ہم نے اپنے آقا کی بتائے ہوئے طریقے اس تہذیب کو چھوڑ دیا ہے، نتیجہ لڑائی اور جھگڑے کی صورت میں ہمارے گھروں میں ظاہر ہوا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج یہ وہی کام ہو رہا ہے، بلکہ میں اس سے بھی بڑھ کر آگے ایک اور مثال جو کہ میں نے پہلے عرض کیا خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں، وہ زمانہ یاد کرے جب فتنہ چنگیزی اٹھا تھا، کیا کچھ انہوں نے کر دیا، سال ہا سال کی محنت، بڑے بڑے علاقے جو مسلمان فاتح بادشاہوں نے فتح کیے تھے، بڑے بڑے لوگوں کو اسلام میں داخل کیا تھا، بڑے کتب خانے لائبریریاں قائم کی تھی، بڑے مدرسے قائم ہو چکے تھے، لیکن جب علماء کی باہمی انتشار اور اختلاف کی کیفیت پیدا ہوئی، جو بغداد کے علاقے میں اتنے تو منازعے اور مناظرے بڑھ گئے کہ مسجدیں میں بلکہ چوراہوں پر بھی دو مسلمانوں کی، دو عالموں کی مناظرے کا اعلان ہوتا، لوگ وہاں تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے، واپس میں لڑتے رہتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فتنہ چنگیزی اٹھا، اسلام کے ان عظیم الشان ممالک کو رونتا ہوا، اس مسلمانوں کو قتل اور شہید کرتا ہوا آگے بڑھے، پورے علاقے کو بغداد تک جو دارالخلافہ تھا مسلمانوں کا،
اس کو نیست و نابود کر دیا، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. کتب خانے جو لاکھوں کتاب تھے ان کو وہاں سے اٹھا کر وہ جاہل ان پڑھ لوگ انہوں نے اس کو اس دریا میں پھینک دیا. تو وہ کتنے دنوں تک اتنے سارے کتابوں کی وجہ سے وہ کہتے ہیں اس دریا کا پانی جو ہے وہ سیاہ ہو گیا. لوگ وہاں پر خاموش ہو گئے. اب انہوں نے سمجھنا شروع کر دیا کہ بھائی یہ چنگیزی فتنہ اٹھا ہے، یہ بڑے ظالم لوگ ہیں، اب تو کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے. اب تو اس طرح یہ تو آگے بڑھتے ہوئے یہ تو حرمین شریفین تک جا پہنچے گے، اب اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے. چنگیز چلا، اس کے بعد ہلاکو، اس نے تو اپنے باپ سے بھی بڑھ کر کے ظلم کر کے دکھایا. کہتے ہیں کہ لاکھوں لوگوں کو قتل کر دیا جاتا، ان کی کھوپڑیوں کا مینارے بنائے جاتے. یہ ان کے لیے تمغہ امتیاز ہوتا، باعث افتخار ہوتا. ایسے موقع پر کوئی بادشاہ آگے نہیں بڑھ سکا، کوئی فاتح آگے نہیں بڑھ سکا، کوئی تلوار والا آگے نہیں بڑھ سکا. ایک درویش، ایک مسکین شخص، خراسان کا رہنے والا، جو میں پہلے بھی ایک خراسان کے رہنے والے عظیم شان بزرگ حضرت ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں عرض کر رہا تھا، وہاں کا رہنے والا ایک کمزور نحیف شخص، طریقہ قادریہ سے تعلق رکھنے والا، جس طرح کتب تاریخ لکھتی ہے آگے بڑھتا ہے، اور وہ اس تمنا اور ارادے سے، اپنے خیال سے نہیں، اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ کیا قدرت دکھاتا ہے، کیا رنگ دکھاتا ہے، کیا اس کی مہربانیاں ہیں. جب انسان کیا کرے جواب دے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور فضل سے، اپنی رحمت سے اپنے محبوب دین کی حفاظت کیسے کرتا ہے. حکم ہوتا ہے وہ چل پڑتا سیدھا اس اللہ کو کے بیٹے تگودار یا کوئی تگودار خان یا کوئی اور نام تھا، اس کے محل کے دروازے پر جا کر بیٹھا. کمزور آدمی تھا. درباروں نے سوچا یہ کوئی درویش ہے، کوئی منگتا ہے، کچھ مانگنے آیا ہے، یہاں بیٹھا ہے. سمجھ تو رہے تھے کہ یہ مسلمان ہے. انہوں نے اس کو نظر انداز کیا، وہ بیٹھا رہا. وہ تگودار جو ہلاکو کا بیٹا تھا، بڑے تم تراغ کے ساتھ، بڑی ہیبت، بڑے لشکر سپاہ کے ساتھ وہاں پر آ کر گزرا. اس بزرگ کی داڑھی کو دیکھ کر اس کو تکنے لگا، مذاق اڑانے کی نظر سے، تمسخرانہ انداز. کتے اس کے ساتھ تھے، شکار سے واپس آیا تھا. داڑھی کی طرف اپنی عصا لاٹھی اٹھائی اور داڑھی کی طرف کر کے کہا بتا درویش جواب دے. اس نے کیا جواب؟ وہ ایسے ہی خیال اپنے اطمینان سے دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں. یہ تیری داڑھی بڑی لمبی نظر آتی ہے، میرے کتے کا دم بھی بڑا لمبا ہے. اب بتاؤ یہ داڑھی تیری اچھی ہے یا میرے کتے کا دم اچھا ہے؟ ہم جیسا کوئی مولوی ہوتا، ملا ہوتا تو اسے لڑ پڑتا، اسے جھگڑا شروع کر دیتا، اس کو کفر کی فتویٰ دیتا. اس اللہ والے نے کوئی ناراضگی ظاہر نہیں کی، بلکہ ہنستے ہوئے فرمایا کہ بادشاہ، اگر میرا محبوب رب العالمین، مالک خالق، جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے یہ زمین و آسمان پیدا فرمائے، جس نے یہ زمین پر نہریں بہائیں، جس نے درخت اگائے، جس نے کھیتیاں پیدا کی، وہ مالک اگر مجھ پر راضی ہو گیا تو پھر میری داڑھی اچھی ہے. اگر راضی نہیں ہوا، ناراض ہو گیا تو پھر تیرے کتے کی دم اچھی ہے. ایسا جواب سن کر حیران ہے. وہ حیرت کا مجسمہ بن کر ان کو دیکھتا رہا. آخر اس نے ان کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا، اس نے کہا میں تیرے ساتھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، چل میرے ساتھ میرے محل. اس نے محل میں جا کر اس درویش کو رکھا. وہ کافر کا بیٹا، ظالم، انتہائی سنگ دل انسان. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو سے کسی نے پوچھا تھا کہ کبھی تجھ کو رحم آیا؟ اس کا بیٹا تھا. اللہ کو نے کہا ہاں، ایک مرتبہ میں اپنے گھوڑے پر گزر رہا تھا، ایک ماں تھی، اس کا چھوٹا سا معصوم چند ماہ کا بچہ دریا میں گر گیا. وہ ڈوبتا ہوا جا رہا تھا. ماں رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. وہ اپنے کپڑوں کو نوچ رہی تھی، مدد کے لیے بلا رہی تھی. مجھے بچے پر رحم آ گیا. پھر اس سے پوچھا پھر تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں آگے بڑھا، پانی میں اترا اور اس بچے کے سینے میں اپنے نیزے کو چبھو دیا اور پھر اس کو میں نے اوپر اٹھا دیا. یہ میرا رحم کا انداز تھا. اندازہ لگاؤ کس قدر وہ ظالم اور سنگ دل انسان تھا. یہ تو وہی منظر یاد آ رہے ہیں جو میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت قریش مکہ کی حالات. تو وہ اس درویش کو گھر میں لے جاتا ہے، اس کی باتیں سنتا ہے، دین کی تعلیم سنتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت سنتا ہے. ان کے دلوں میں جو محبت خداوندی، اس کے خداوندی کا جو سمندر موجن تھا، وہ اپنا رنگ دکھاتا ہے. اتنا اس پر اثر ہوتا ہے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں. جس کے رحم کا یہ انداز تھا اللہ والے کی نگاہ کرم سے، اس کے اندر یہ تبدیلی رونما ہو گئی کہ انسان تو کتنا بھی سنگ دل ہے. گر تو سنگے سخرے مرمر شوی، چون بصاحب دل رسی گوہر شوی. پتھر سنگ کی طرح تو سخت ہو جائے، اہل دل کی خدمت میں پہنچائے گا تو اس پتھر سے ایک گوہر قیمتی گوہر بن جائے. تو اس نے بے اختیار ہو کر اسلام قبول کر لیا.
لیکن کہا کہ میں اسلام تو قبول کرتا ہوں لیکن یہ میرے قبیلے والے کبھی بھی نہیں مانیں، اس لیے مجھے معاف رکھو، میں اعلان نہیں کروں گا، آپ چلے جائیے، لوگ گمان رکھ رہے ہیں کہ یہ کیوں یہاں پر ٹھہرا ہوا ہے، اب میں راستہ ہموار کروں گا، ان قبیلوں کو دعوت دیتا رہوں گا، ان سرداروں کو سمجھاؤں گا، اگر انہوں نے مان لیا تو پھر اعلان کروں گا، پھر میں آپ کو بلاؤں۔ وہ درویش چلے گئے، خراسان واپس چلے گئے، وہاں پر تاک ان کی وفات کا وقت آ گیا، اپنے بیٹے کو وصیت کی، یہ تیمودار خان نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا، ضرور اس کے پاس جانا اور اس کو اپنا وعدہ یاد دلانا۔ وہ اللہ والے کا وہ فرزند وہ چلا گیا۔ ہم اپنے فرزندوں کو تیار کرتے ہیں کہ دنیا کمائیں اور اس میں ہم اپنی کامیابی سمجھتے ہیں۔ میں نہیں روکتا آپ کو، یہ ناچیز سے نہیں روکتا، لیکن یہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ وہ ان کو یہ بھی تربیت دو کہ تمہارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بن سکے، عذاب جہنم سے نجات کا ذریعہ بن سکے۔ یہ نہ ہو کہ یہ تمہاری اولاد کل تمہارے اوپر فریاد کرے، یا رب العالمین انہوں نے تو ہمیں نماز کے لیے کہا ہی نہیں تھا، انہوں نے تو ہمیں ذکر کے لیے کہا ہی نہیں تھا، انہوں نے تو ہمیں خوف خدا کی بات بتائی ہی نہیں تھی، یہ تو کبھی ہمیں اللہ والوں کی صحبت میں لے کر ہی نہیں گئے تھے۔ اب ہم میں بھی عذاب ہو لیکن ہمارے ماں باپ کو ہم سے دگنا عذاب ملنا چاہیے۔ تو میرے دوستوں، وہ اللہ والے کا فرزند اس بادشاہ کے پاس پہنچا، اس کو اپنا وعدہ یاد دلایا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں الحمدللہ سب ان قبیلے کے سرداروں کو مسلمان کر چکا ہوں، تبلیغ میری جاری ہے۔ اے فقیروں، یہ ناچیز آج بھی یہی آپ کو استدعا کرتا ہے، الحمدللہ تبلیغ آپ کر رہے ہیں، لیکن یہ جو حکمران طبقہ ہے، افسر بالا ہے، ہمیں ان سے کوئی تمنا نہیں، ہمیں ان سے کوئی طمع نہیں۔ کوئی یہاں ڈی سی صاحب آ جائے، کوئی کمشنر آ جائے تو یہ ناچیز خوش ہو، ہاں یہ خوشی ضرور ہوگی کہ ایک میرا بھائی آیا ہے، ایک میرے آقا کا امتی آیا ہے، اللہ کا بندہ آیا ہے، لیکن اس کی افسری اور اس کی اعلیٰ ملازمت کی وجہ سے کوئی طمع رکھے یہ مجھ پر حرام ہے۔ کیونکہ میرے مرشد مربی فرماتے تھے کہ جب ہم نے اپنے محبوب کے عشق حقیقی دریا سے وضو کیا ہے تو پھر ہم نے دنیا کو چار طلاقیں دی، ہمارا کوئی واسطہ نہیں۔